وبالقرآن کتابا وبالکعبۃ قبلہ وبالمؤمنین اخوہ۔ الہی میں نے توبہ کی اپنے پچھلے تمام گناہوں سے، عہد کرتا ہوں شریعت مصطفیٰ پر قائم رہوں گا، ہر فرض ہر واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا، ہر برائی سے بچتا رہوں گا۔ میں داخل ہوا سلسلہ عالیہ قادریہ میں، الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کی جماعت میں حشر فرما۔ میں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنی گردن ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ الہ العالمین ہمارے اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ اس جلسے سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے۔ اے اللہ کریم خدا اس جلسے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا کر، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو آزاد فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے جوڑ ہے ان کو نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں سب کو تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، دین و سنیت کی حفاظت فرما، گستاخان رسول کو ہلاک و برباد فرما دے۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گمراہ ہونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں تیرے حبیب پاک کے صدقے قبول فرما لے۔ منبر پر موجود سبھی علماء، مشائخ، سادات سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرما۔ اس جلسے کو سجانے والوں کو اخلاص عطا فرما، اور اس سے بہتر مولا ہماری قبروں کو اور ہماری آخرت کو سجا دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ تمامی حضرات، آپ لوگ محفل رسول میں آئے ہیں، اس بات کا یقین ہے آپ کو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں دنیا داروں کی محفل کی طرح نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے اسٹیج والے جو طلبہ ہیں، علماء ہیں، یہ سیلفیوں کا دور آپ ختم کیجئے۔ موبائل، سیلفیاں، نہ علماء کا ادب باقی رہ گیا، نہ یہ ممبروں کا احترام باقی رہ گیا۔ ایسے لوگوں کو اسٹیج پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے جو علماء کا ادب اور ممبر کا احترام نہیں جانتے۔ اسی لیے نظم و نسق، ڈسپلین برقرار رکھو۔ آپ سب سے ملنے میں مجھے دقت کچھ نہیں ہے، میں صبح تک کھڑا رہوں آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، لیکن اس کا طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرے پر گر پڑنا، سارے لوگوں کو دھکا دھکی کرنا، یہ سنیوں کا شیوا نہیں ہے۔ نظام بنائیں، ہر چیز کا نظام، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی منظم ہو جائے گی اور با نظام ہو جائے گی۔ آپ مصافحہ کرنا چاہتے ہیں، میں جیسے کہوں گا آپ
اسی طرح سے کریں گے تو میں انشاءاللہ کھڑا ہوں، سب سے مصافحہ کریں گے۔ ہاں مجھے پتہ ہے کتنی جگہ ہمارا ہاتھ کھینچ لے جاتے ہیں، کتنی جگہ ناخن مارتے ہیں، کتنی جگہ انگلی توڑتے ہیں، سب برداشت ہے، اس لیے کہ یہ دیوانوں کا ہجوم ہے۔ میرے مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں یہاں، مجھے پتہ ہے ہمارے گھر کی بلی پیار میں جب ناخن مارتی ہے تو لگتا نہیں ہے، وہ غصے میں مارتی ہے تو پھر سیپٹک ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ دیوانے پیار میں ناخن مار بھی رہے ہیں تو سیپٹک نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن آپ یہ نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے کرنا چاہیے، نہ کریں، ادب و احترام اور نظم و نسق کے ساتھ اس جلسے کو رکھیں گے۔ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں حضور پاک کی بارگاہ میں سلام پڑھا جا رہا ہے تو اسی تصور کے ساتھ آپ صلاۃ و سلام میں بھی حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ بارگاہ مصطفیٰ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ تصور کریں کہ میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت۔ ہم غریبوں غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مجھ سے خدمت مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کو سلام، یا نبی سلام کا، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ آپ تمامی حضرات ویلنٹیئر لوگ ابھی لکڑیاں چلا رہے تھے، دیکھیں یہ مجمع ایسا سناٹا طاری کیا ہوا ہے، لگتا ہے کہ یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی سنت ہے، حضور پاک کی مجلس بڑی باادب ہوا کرتی تھی۔ میں علماء سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم لاٹھی ڈنڈے سے نہیں ڈرتی ہے۔ ابھی ویلنٹیئر ان کو ڈنڈے سے ڈھکیل رہے تھے، لیکن ہم نے 2 جملوں میں ان کو سیدھا کر دیا۔ ادب و احترام باقی رکھیے، ورنہ تو ہمیں پتہ ہے ویلنٹیئر آپ ابھی لاٹھی ڈنڈا لائے ہو، بندوق لاؤ گے تب بھی یہ سیدھے نہیں ہوتے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے دیوانوں کی قوم دیوانوں سے ہی صحیح ہوتی، یہ بھی دیوانے میں بھی دیوانہ، اور بات سمجھ میں آ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ادب و احترام کو قبول فرمائے، یہی سسٹم بنائے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں کھڑا ہوں، مصافحہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔
سید صاحب سے دعا کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل تو رحیم ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ تو کریم ہے، ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے عمل کو مت دیکھ، ہم سب پہ کرم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے قول و فعل کو مت دیکھ، ہم سب پہ فضل و کرم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحمت بھری نگاہ ڈال۔ اے اللہ ہم سب کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو تو اپنا فضل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حیرانی، پریشانی، بیماری کو دور فرما۔ یا اللہ جان، مال، ایمان، اولاد، عزت، آبرو، بیوی، بچے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو، نیک تمناؤں کو پوری فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر کسی کو دینی گارہویں، رات بارہویں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام جائز حاجتیں، جائز ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ درازی عمر خضر عطا فرما۔ اے اللہ نماز والی، روزے والی، حج والی، زکوٰۃ والی، مسجد کی حاضری والی، جماعت کی پابندی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں تو اپنی بندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی سے گناہوں کی گندگی کو دور فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے دور رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے مٹانے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہی معاف کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہی معاف کرنا پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے ماں باپ کی، یہ تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں کے لوگ امام محمد رضا کانفرنس میں تشریف لائے مولا، وہاں وہاں کے قبرستانوں سے عذاب کو اٹھا لے مولا۔ اے اللہ وہاں کی قبروں کے جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے مولا۔ اے اللہ موہنیاں چک پور رسول پور کے اندر کئی قبرستانیں ہیں مولا۔ اے اللہ ان تمام قبرستانوں سے عذاب کو اٹھا لے مولا۔ اے اللہ تمام سنی مرحومین کی مغفرت فرما دے مولا۔ تمام سنی مرحومین کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے، جو تو فردوس میں اعلیٰ صدر المدرسین، سلطان الاساتذہ، مبلغ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عاقل امام صاحب شمسی علیہ رحمت و رضوان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں ایک باغ بنا دے مولا۔ یا اللہ عز و جل ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ صرف ان کے گھر پوری بستی والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے، پورے گاؤں والے کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ میں محبوب مولانا عاقل امام صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جتنے بھی جسمانی اولادیں ہیں، روحانی اولادیں ہیں، علمی اولادیں ہیں مولا، سبھی کو صبر جمیل عطا فرما۔ سبھی کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ مولانا عاقل امام صاحب کی قبیلے میں اور ان کے گاؤں میں ان کا نعم البدل پیدا فرما دے مولا۔ یا اللہ ہم سب پہ فضل فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں مستفیض فرما۔ یا اللہ عز و جل، یا مولا عز و جل، جہاں لاکھوں لاکھ مسلمان ان پہ بھی کرم فرما دے۔
اے اللہ دنیا کے جس گوشے جس کونے میں ایک دو مسلمان ہیں ان پہ بھی فضل فرما دے مولا. اے اللہ ہر مسلمان پہ کرم فرما دے مولا. اے اللہ ہر مسلمان پہ فضل فرما دے مولا. اے اللہ ہر مسلمان کے جان مال ایمان اولاد عزت آبرو بیوی بچے کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے حاسدوں کے حسد سے بد نظروں کی بد نظری سے دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما. اے اللہ عز و جل یا مولا عز و جل ہم میں سے ہر کسی کو ایمان و عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ شان و سکون والی زندگی عطا فرما. امن اور چین والی زندگی عطا فرما. اے اللہ بانٹنے والی زندگی عطا فرما. اے اللہ تقسیم کرنے والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو مالک نصاب مالک استطاعت بنا مولا. یا اللہ عز و جل ہم میں سے کسی کو نجر گجر ڈائن جوگن بھوت پری جن خبیث جادو سحر بر بیماری ہر طرح کی جمیعہ زمینی آسمانی آفت و بلیا سے مولا محفوظ فرما. اے اللہ مہنیہ والے ہوں یا کہیں سے بھی آنے والے ہوں مولا. اے اللہ جہاں جہاں کے لوگ آئے ہیں مولا. اے اللہ ان کے گھر سے سر سے بلا وبا کو دور فرما دے. اے اللہ ان کے مکان و دکان سے بلا وبا کو دور فرما دے. اے اللہ ان کے کاروبار سے بلا وبا کو دور فرما دے. ان کی تجارت سے ان کی زراعت سے ان کی ملازمت سے بلا وبا کو دور فرما دے. اے اللہ گھر پہ مکان پہ دکان پہ کاروبار پہ غوث پاک کا سایہ عطا فرما. غوث پاک کا صدقہ عطا فرما. غوث پاک کا ٹکڑا عطا فرما. دنیا میں غلامان غوث الورا بنا قبر میں حسن میں دامن غوث الورا عطا فرما. شفاعت غوث الورا عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو مصیبت میں گرفتار ہے جو مصیبت سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو قرضدار ہے انہیں قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ جن عورتوں کا گود بچوں سے خالی ہے ان کے گود میں اولاد نرینہ عطا فرما دے مولا. اولاد صالح عطا فرما دے مولا. یا اللہ عز و جل جن کی تجارت نہیں چلتی ہے ان کی تجارت کو چلا دے مولا. اے اللہ جو غریبی غربتی مفلسی محتاجی سے دوچار ان پہ فضل فرما دے. اے اللہ جو مرض اور قرض میں گرفتار ہے انہیں مرض اور قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو نمازی ہیں ان کی نماز کو قبول فرما. انہیں نماز کی لذت عطا فرما. انہیں نماز کی چاشنی عطا فرما. اے اللہ جو انہیں نماز کی مٹھاس عطا فرما. اے اللہ جو بے نمازی ہے مولا انہیں نمازی بنا دے مولا. اے اللہ جو نماز سے غافل ہے انہیں نماز کا عاشق بنا دے مولا. اے اللہ جو نماز سے دور ہے انہیں نماز کا دیوانہ بنا دے مولا. یا اللہ جہاں جہاں کے لوگ آئے ہیں مولا وہاں وہاں کی مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے مولا. اے اللہ تمام مسلمان مرد کو مسجد کا نمازی بنا دے مولا. تمام مسلمہ عورت کو اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل یا مولا عز و جل ہم سب کو تو اپنی محتاجی عطا فرما. اے اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے اللہ پوری دنیا کی بادشاہت سے بہتر تیری محتاجی ہے مولا. اے اللہ ہم سب کو تو اپنی محتاجی کی لذت عطا فرما دے. محتاجی کی چاشنی عطا فرما دے. محتاجی کی مٹھاس عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کے ہر معاملے میں تو مختار ہے. ہم سب اپنے ہی ہر معاملے میں تیرے محتاج ہیں مولا. اے اللہ ہم محتاج پہ فضل فرما. اے اللہ ہم محتاج پہ کرم فرما. اے اللہ ہم محتاجوں کے لیے رحیمی اور کریمی کی بارشیں برسا دے مولا. اے اللہ ہم سب پہ فضل فرما. اے اللہ ہم سب غافل بندے ہیں زندگی کے لمحات و اوقات کو غفلت میں گزارتے رہتے مولا. اے اللہ ہم سب غافل بندے ہیں
زندگی کے لمحات و اوقات کو غفلت میں گزارتے رہتے مولا، اے اللہ ہم سب کی غفلت پہ تو اپنی رحمت کو سبقت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی غفلت پہ تو اپنی رحمت کو سبقت عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی غفلت پہ تو اپنی رحمت کو سبقت عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب تیری بندگی سے قاصر ہے مولا، ہم سب کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے تو کافی ہے مولا، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، دنیا اور آخرت میں خیر عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہم سب کو کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمایا ہے مولا یہ توفیق لینا نہیں مولا، بلکہ یہ توفیق مرتے دم تک رہے مولا، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو مولا۔ اے اللہ تیرے محبوب کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اے اللہ آخری سانس میں آخری وقت میں ہم سب کے زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے سینے و دل عطا فرما جو دل کوفر شرک بدعات منافقت سے پاک و صاف ہو۔ اے اللہ ہم سب کے دل میں تو اپنا خوف، تو اپنی خشیت، تو اپنا ڈر عطا فرما۔ آقا علیہ السلام کی سچی اور دائمی محبت عطا فرما، بزرگوں کی عقیدت عطا فرما، مذہب اسلام کی خدمت کا شوق اور ذوق عطا فرما، اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سنی علماء، خطبہ، مشائخ ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ موہنیہ کے اندر اور اس قبیلے اس برادری کے جتنے بھی عالم ہیں، قرہ ہیں، حفاظ ہیں، یا اللہ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ پرانے بزرگوں، پرانے عالموں میں حضرت اللہ مولانا محبوب عالم صاحب، احمد القادری صاحب ہیں، مولانا امیر اعظم صاحب قبلہ ہیں، مولانا نجم الدین صاحب وغیرہ ہیں مولا۔ اے اللہ ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ تعدیر ان سب کا سائے شفقت ہم سب کے سروں پہ سایہ فگن رہے مولا۔ یا اللہ مفکر اسلام، پاسبان اہل سنت، پاسبان مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ کے بھی علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو کچھ ہم سب مانگے ہے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ خیر عطا فرما، ایمان و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ فضل والی زندگی عطا فرما، کرم والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ امام محمد رضا کانفرنس کے انعقاد کرنے میں جن لوگوں نے دام میں، دیر میں، قدم میں، سخن حصہ لیا ہے مولا، مہینوں سے محنت کیے ہیں مولا۔ یا اللہ خاص طور پہ موہنیہ والے، اور موہنیہ کے اندر خاص طور پہ پوردل گنج کے مسلمانوں نے بڑی محنتیں کی ہے مولا، ان سب کی محنت کو تو قبول فرما۔ اس کا صلہ اور ثمرہ انہیں دنیا میں بھی، آخرت میں بھی انہیں، ان کی اولاد کو عطا فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔